فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ ہے۔ ہم مطالعہ کر رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کی جلد ششم کا، جس کے مصنف ہیں جناب محسن علی نجفی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کے 23ویں حصے کا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ قارون نے کہا، یہ سب مجھے اس مہارت کی بنا پر ملا ہے جو مجھے حاصل ہے۔ کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی ایسی امتوں کو ہلاکت میں ڈال دیا جو اس سے زیادہ طاقت اور جمعیت رکھتی تھیں، اور مجرموں سے تو ان کے گناہ کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ قارون نے ان نصیحتوں کے جواب میں کہا، یہ دولت میں نے خود اپنی مہارت اور سمجھداری کی بنیاد پر جمع کی ہے۔ اس دولت کے حصول میں کسی اور کی طرف سے کوئی احسان نہیں۔ دوسرے لفظوں میں قارون نے کہا، یہ مال و دولت میری اپنی مہارت اور ہنرمندی کا نتیجہ ہے، اس میں کسی غیبی طاقت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ مادی انسان کی سوچ قدیم ایام سے یہی رہی ہے کہ جو عقل و فکر، مہارت، ہنر اور دولت اس کے پاس ہے وہ کسی کی عطا کردہ نہیں ہے بلکہ خود اس نے پیدا کی ہے۔ نمبر 2۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک۔ اگر اس نے یہ دولت صرف اپنی مہارت اور ہنرمندی سے حاصل کی ہے تو اسی مہارت کے ذریعے اس دولت کو بچا لیتا اور تحفظ دینا چاہیے، جبکہ قارون سے زیادہ طاقتور لوگ اپنی طاقت و مہارت کے ذریعے اپنے اموال کو تحفظ نہیں دے سکے۔ پس معلوم ہوا اصل مال و دولت کا سرچشمہ تو وہی ہے جو اسے تحفظ دے سکتا ہے۔ نمبر 3۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ۔ مجرموں کو بغیر حساب کے جہنم بھیج دیا جائے گا، جن کے جرم کی نوعیت یہ ہو کہ وہ اللہ کی نعمتوں کے سرے سے منکر ہوں۔ ایسے مجرموں سے قیامت کے دن سوال و حساب نہ ہوگا، جیسا کہ سورہ رحمن آیت 39 میں فرمایا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان۔ پھر اس روز کسی انسان سے اور کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس عدم سوال کی وجہ اگلی آیت 41 میں بتائی، یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ فَیُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِی وَالْأَقْدَامِ۔ مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، پھر وہ پیشانیوں اور پیروں سے پکڑے جائیں گے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، نعمتوں پر ادائے شکر نہ کرنا قابل اغماض ہے، لیکن انکار نعمت قابل درگزر نہیں ہے۔ فخرج على قومه في زینته
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ایک روز قارون بڑی آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا تو دنیا پسند لوگوں نے کہا، اے کاش ہمارے لیے بھی وہی کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بے شک یہ تو بڑا ہی قسمت والا ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1 فخرج علی قومہ فی زینتہ. ایک روز قارون بڑی آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے آیا، اس میں سے اس نے اپنی دولت کی نمائش کی اور اپنی ثروت کا مظاہرہ کیا۔ دولت کی اس نمائش کی نوعیت کیا تھی؟ اسرائیلیت پر مبنی بڑی کہانیاں آپ کو پڑھنے کو ملیں گی، لیکن ہم اس کی نوعیت کی طرف نہیں جاتے۔ قرآن کی صراحت سے اتنا ضرور علم ہوتا ہے کہ قارون نے اپنی دولت و ثروت کا ایک قابل توجہ مظاہرہ کیا تھا۔ ثروت مند لوگ مختلف مناسبت میں مثلاً شادیوں میں اپنی دولت کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں، جس سے وہ اپنی شخصیت کا قد بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادھر مادی سوچ رکھنے والے متاثر ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کو عظیم سمجھتے ہیں، اور کچھ غریب لوگوں میں احساس محرومیت بڑھ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں حسرت پیدا ہوتی ہے، کاش ہم بھی اس شخص کی طرح ثروت مند ہوتے۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں جذبہ انتقام بیدار ہو جاتا ہے، کچھ کے دلوں میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2 قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا. دنیا پرست سطحی سوچ رکھنے والے اور راز حیات سے ناواقف لوگ دنیا کے مال و منال کو ہی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ ہمارے معاشروں میں بھی ایسے ثروت مند لوگوں کو خوشحال کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے صرف دنیا کی زندگی ہے، وہی لوگ دل میں یہ حسرت رکھتے ہیں، کاش ہمیں بھی قارون کی طرح کی دولت حاصل ہو جاتی۔ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. اور جنہیں علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے، تم پر تباہی ہو، اللہ کے پاس جو ثواب ہے وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل انجام دینے والوں کے لیے اس سے کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والے ہی حاصل کریں گے۔ تفسیر آیات نمبر 1 وقال الذین اوتوا العلم. جو لوگ راز حیات کا علم رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف مال و منال خوش قسمتی نہیں ہے، نہ ہی ایسے لوگ خوشحال ہوتے ہیں، بلکہ دولت مند لوگ بے چین اور بے سکون ہوتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ دولت انسان سے سکون چھین لیتی ہے۔ ایک شخص کو دنیا بھر کی دولت مل جائے، وہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ بے سکون ہوگا۔ اس سے یہ راز بھی منکشف ہو جاتا ہے کہ انسان اس دنیا کی آسائش کے لیے پیدا نہیں ہوا، ورنہ دنیا کی دولت و آسائش سے ایسا سکون ملتا جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے۔ چنانچہ آیت میں اس جگہ علم والوں کا حوالہ دیا کہ جن کو علم دیا گیا ہے وہ مال و دولت کے بارے میں وہ موقف نہیں رکھتے جو دنیا دار لوگ رکھتے ہیں۔ نمبر 2 وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. علم رکھنے والا ثواب اور مال دنیا میں موازنہ کر سکتا ہے، چونکہ دونوں چیزیں اس کے سامنے ہیں۔ علم کی تیز نگاہ ان دونوں میں موازنہ کر سکتی ہے، پھر موقف بنا سکتی ہے۔ وہ علمی موقف یہ ہوگا جو ثواب اہل ایمان اور عمل صالح کے لیے اللہ کے پاس ہے، وہ اس مال و دولت سے بہتر ہے جو اس انسان سے موجود سکون کو بھی چھین لیتی ہے۔ نمبر 3 وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. یہ ثواب ان لوگوں کو مل سکتا ہے جو دولت ان لوگوں کو ملے گا
جو مال و دولت سے محرومی پر صبر کرتے ہیں اور اسی صبر سے اپنی خواہشات پر تسلط رکھتے ہیں۔ ولا یلاقاها فی میں ضمیر ثواب کی طرف ہے۔ ثواب مساو با میم سے واو با گولتے کے معنی میں ہے یا اس کلمے کی طرف ہے جو اہل علم نے کہا، وہ کلمہ ثواب خیر ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، علم ہی دولت کی قدروں کا تعین کر سکتا ہے۔ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ پھر ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو اللہ کے مقابلے میں کوئی جماعت اس کی نصرت کے لیے موجود نہ تھی اور نہ ہی وہ بدلہ لینے والوں میں سے تھا۔ تشریح کلمات: فخسفنا، ف خ سین ف نون الف، خ سین ف بریکٹ بند، الف لام خ سین ف، الخسف زمین میں دھس جانا۔ تفسیر آیات: نمبر 1، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، صرف قارون اور اس کے گھر کا گھر والوں سمیت زمین میں زندہ درگور ہونا حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا۔ ممکن ہے ایک ایسا محدود زلزلہ آیا ہو جس سے زمین شق ہو گئی ہو۔ روایت ہے کہ اس میں قارون اور اس کی حامی جماعت کے 250 افراد زمین میں دفن ہو گئے۔ یہ لوگ حضرت موسیٰ کے خلاف قارون کے حامی تھے۔ نمبر 2، فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ، جب قارون زمین میں دفن ہو رہا تھا اس وقت اس کی دولت اور اس کے حامی اور رشتہ دار اسے نہیں بچا سکے، یعنی جب بھی کوئی مجرم اپنے جرم سے باز نہیں آتا اور اپنے جرم پر اسے ناز ہوتا ہے، اس وقت جب جرم کی سزا ملنے لگے گی دنیا کی کوئی طاقت اسے اس سزا سے بچا نہیں سکتی۔ اہم نکات: نمبر 1، قارون کے قوم موسیٰ سے ہونے کی وجہ سے اس پر حجت پوری ہو گئی تھی، اس کے باوجود اس نے نعمت کا انکار کیا، اسے فوری سزا مل گئی۔ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون۔ اور جو لوگ کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے وہ کہنے لگے، دیکھتے نہیں ہو اللہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ اور تنگ کر دیتا ہے، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا، دیکھتے نہیں ہو کافر فلاح نہیں پا سکتے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، کل جو لوگ دولت کی تمنا کرتے تھے آج اس کا انجام دیکھ کر سمجھ گئے دولت خوشحالی نہیں ہے اور دولت کا حصول کسی کا ذاتی کمال اور ہنرمندی کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ دولت دینا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دولت دیتا ہے، انعام کے طور پر یا آزمائش اور سزا کے طور پر۔ نمبر 2، لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر مال و دولت نہ دے کر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا اور مال حاصل کر کے سرکش و دولت مند ہوتے تو ہمارا بھی حشر قارون کی طرح ہوتا۔ سرکش دولت مندوں کا انجام دیکھ کر
یہ نکتہ ہر ایک کی سمجھ میں آتا ہے کہ دولت نہ دینا اللہ کا احسان ہے، لیکن انجام دیکھنے سے پہلے صرف راز حیات سے واقف لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت نہ دینا اللہ کا بڑا احسان ہے۔ چونکہ تنگی کی آزمائش میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن آسائش میں نہایت کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ نمبر 3، وَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہو کر منکر نعمت ہونے والے اور اس نعمت کو اپنی مہارت اور ہنرمندی کا نتیجہ قرار دینے والے زندگی کے امتحان میں کامیاب نہیں ہوتے۔ وَكَأَنَّهُ، بعض کہتے ہیں یہ ویک ہے، واو یہ کاف، اس پر کانا داخل ہوا ہے، کاف الف نون، اس کے معنی علم تر دیکھتے نہیں ہو کے ہیں، الف لام میم علم تیرے تر۔ بعض کے نزدیک ویک تہدید کے معنوں میں ہے۔ پہلے معنی کے لیے شاہد پیش کیا جاتا ہے۔ ایک دیہاتی عرب خاتون نے اپنے شوہر سے کہا، تیرا بیٹا کہاں ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا، وَكَانَ وَرَاءَ الْبَيْتِ، دیکھتی نہیں ہو وہ گھر کے پیچھے ہے۔ بعض کے نزدیک اس کے معنی ویلک عالم ہے، واو یہ لام کاف الف عین لام میم ہے۔ ہم نے پہلے معنی کو سیاق کے مطابق ہونے کی وجہ سے ترجیح دی ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، بہت سے افراد کے لیے دولت نہ دینا اللہ کا احسان ہے۔ من اللہ علینا۔ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بنا دیتے ہیں جو زمین میں بالادستی اور فساد پھیلانا نہیں چاہتے، اور نیک انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، تلک الدار الآخرہ، آخرت کی زندگی ان لوگوں کے لیے ہے جو دینوی زندگی میں دوسرے بندگان خدا پر برتری اور انہیں زیر کرنا نہیں چاہتے۔ دوسروں پر برتری حاصل کرنا ظلم و زیادتی کے مترادف ہے، اور دوسروں پر ظلم کر کے انہیں زیر کرتے اور خود برتری حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ فرمایا، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ وہ ان نشانیوں کے منکر ہوئے حالانکہ ان کے دلوں کو یقین آ گیا تھا، ایسا انہوں نے ظلم اور غرور کی وجہ سے کیا۔ نمبر 2، ولا فسادن، دوسروں پر ظلم کر کے ان پر بالادستی قائم کرنا فساد کا بہت بڑا مصداق ہے، اس لیے اس کا خصوصیت سے ذکر کیا۔ فساد میں ہر قسم کی ناہمواری اور غیر عادلانہ کردار شامل ہے۔ نمبر 3، والعاقبات للمتقین، نیک انجام دوسروں پر ناجائز بالادستی اور فساد سے بچنے والوں کے لیے ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، اللہ کے قائم کردہ نظام میں بگاڑ، فساد پیدا کرنے والوں کا انجام برا ہوگا۔ من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر اجر ملے گا، اور جو کوئی برائی لائے گا تو برے کام کرنے والوں کو صرف وہی بدلہ ملے گا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، ایک نیکی کے لیے جو اجر و ثواب علم خدا میں مناسب ہے، اللہ اس اجر سے بہتر عنایت فرمائے گا۔ ایک نیکی کا اجر 10 سے 700
تک اور جن کے لیے اللہ کی مشیت ہو 700 کا دگنا یعنی 1400 تک دیا جائے گا۔ چنانچہ فلہ عشر امثالہا میں 10 نیکیوں کا ذکر آیا ہے۔ راہ خدا میں انفاق کے لیے 700 نیکیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور واللہ یضاعف لمن یشاء سے 1400 تک کے امکان کا ذکر فرمایا۔ نیکی کے لیے اس سے بہتر اجر عنایت فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے۔ نمبر 2، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، جو کوئی برائی لے کر قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں حاضر ہوگا تو اسے اسی برائی کا بدلہ دیا جائے گا جس کا وہ ارتکاب کرتا رہا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ دیگر آیات سے واضح ہو جاتا ہے کہ برائی کا بدلہ اسی برائی کے برابر دینا بھی ہمیشہ نہیں ہے۔ یہ صرف اس صورت کی بات ہے کہ جب گناہ نے اس شخص کا احاطہ کیا ہوا ہے، نیکیوں پر غالب ہے یا نیکی کا وجود نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا بلا من کسب سیئۃ وأحاطت بہ خطیئتہ فأولئک اصحاب النار، البتہ جو کوئی بدی اختیار کرے اور اس کے گناہ اس پر حاوی ہو جائیں تو ایسے لوگ اہل دوزخ ہیں۔ لیکن اگر برائی نے احاطہ نہیں کیا ہوا تو اس برائی کو معاف کیا جائے گا۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم، اور کچھ دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے نیک عمل کے ساتھ دوسرے برے عمل کو مخلوط کیا، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ نیکیوں میں توحید بھی ہے، توحید سے بہتر کیا اجر مل سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ خود توحید سے بہتر اجر نہیں ہوتا، لیکن عقیدہ توحید کے لیے جو اجر مناسب ہے اللہ اس اجر سے بہتر عنایت فرمائے گا۔ اس آیت کے ذیل میں حدیث ہے ویل لمن غلبت احد عشرہ، حسرت اس شخص کے لیے جس کی اکائیاں برائیاں اس کی دہائیوں نیکیوں پر غالب آ جائیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، نیکی کا اجر زیادہ دینا اللہ کا تفضل ہے اور برائی کی سزا اسی کے برابر دینا اللہ کا عدل ہے۔ ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين۔ اے رسول، جس نے آپ پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہ یقیناً آپ کو بازگشت تک پہنچانے والا ہے۔ کہہ دیجئے میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے اور اسے بھی جو واضح گمراہی میں ہے۔ شان نزول۔ اس آیت کے شان نزول میں بخاری نے اپنی صحیح باب التفسیر میں ابن عباس سے روایت کی ہے لَرَأَدُّکَ إِلَى مَعَاد میں بازگشت سے مراد مکہ ہے۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے اس روایت کو نسائی نے اپنی سنن باب تفسیر میں اور ابن جریر نے نقل کیا ہے۔ بغوی لکھتے ہیں اکثر مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں معاد سے مراد مکہ ہے، اور یہ آیت اکثر کے نزدیک مقام جحفہ میں نازل ہوئی جب آپ مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وطن یاد آیا، اس لیے اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں نہ مدنی ہے نہ مکی، لیکن ایک نظریے کے مطابق مدینے سے پہلے نازل ہونے والی آیات سب مکی ہیں، خواہ مکے میں نازل ہوئی ہوں یا غیر مکہ میں۔ تفسیر آیات۔
نمبر 1، ان الذی فرض علیک القرآن، جس ذات نے آپ پر قرآن پڑھ کر سنانے، اس کی تبلیغ و اشاعت کی ذمہ داری ڈالی ہے، وہ آپ کو اپنی جائے بازگشت بریکٹ میں موجود ہے مکہ کی طرف فاتحانہ طور پر واپس کرنے والی ہے، جہاں سے آپ کو نکلنا پڑ رہا ہے۔ نمبر 2، لَرَأَدُّکَ إِلَىٰ مَعَاد، اللہ آپ کو اپنے معاد میم عین الف دال کی طرف واپس کرنے والا ہے۔ معاد کے معنی عادت ہے، تو معنی یہ ہوں گے جس جگہ کی رہائش کی عادت و الفت ہے، وہ روایت کے مطابق مکہ ہے، اور اگر عود عین واو دال سے ہے تو بھی مکہ مراد ہے، چونکہ معاد الرجل بلدہ میم عین الف دال الف لام رے جیم لام بے لام دال اور گول ہے۔ معاد الرجل بلدہ، ہر شخص کی جائے بازگشت اپنا شہر ہوتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ لوگ حج کے لیے ہر سال مکہ کی طرف آتے ہیں، مکہ کو معاد کہتے ہیں۔ نمبر 3، قُلْ رَبِّ يَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ، یہ مشرکین کے اس طعنے کا جواب ہے جو کہتے تھے محمد نے قوم کو گمراہ کیا۔ آپ کہہ دیجئے میرا رب بہتر جانتا ہے کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون گمراہی میں ہے۔ آنے والا وقت بھی بتائے گا کہ کون کیا ہے۔ جس کی طرف سے بھی ہدایت لے کر آیا ہوں اس کا علم مؤثر ہے، تمہارے واہموں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، راہ خدا میں ہجرت کرنے والے باعزت اپنے وطن واپس ہو جاتے ہیں۔ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين۔ اور آپ کو یہ امید نہ تھی کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر آپ کے رب کی رحمت سے، لہٰذا آپ کافروں کے پشت پناہ ہرگز نہ بنیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب، رسالت ایسا منصب نہیں ہے جو اس کی توقع رکھنے والوں کو مل جائے۔ یہ مقام کسی بشر کی سوچ سے بالا تر اور کسی انسان کے فکری افق سے وسیع تر ہے۔ اگر رحمت رب آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو آپ بذات خود، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود یہ امید تک نہیں کر سکتے تھے کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا جائے گا۔ ظاہر ہے اللہ کی رحمت سے ہٹ کر نہ نبوت مل سکتی ہے نہ قرآن نازل ہو سکتا ہے۔ یہ رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی جدا نہ رہی، نہ ہی کوئی ایسا زمانہ آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور یہ رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ ہو۔ تعجب ہے، بعض اہل قلم نے اس بات کے اثبات کے لیے کئی صفحات لکھ ڈالے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے نبوت ملنے کی امید تک نہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی نازل ہونے کے بعد بھی شک میں رہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ آپ نبوت پر فائز ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے ایسے شخص سے رابطہ فرمایا جسے اتنا بھی علم نہ تھا جتنا ایک دوسرے شخص ورقہ بن نوفل کو تھا۔ ہم نے یہ بات کئی بار لکھی ہے کہ وحی کا تعلق صرف ظاہری حواس سے نہیں ہوتا، انبیاء وحی اپنے پورے وجود کے ساتھ حاصل کرتے ہیں، جس میں شک و تردید کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جس قدر انہیں اپنے وجود پر یقین ہوتا ہے اسی قدر یقین سے وحی وصول کرتے ہیں۔ چنانچہ انبیاء وحی کی آواز سنتے ہیں، وہ ان کانوں سے نہیں سنتے، اسی لیے جو لوگ نزول وحی کے موقع پر رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل پاس بیٹھے ہوتے تھے، وہ آواز نہیں سنتے تھے اور نہ ہی فرشتہ وحی کو دیکھ سکتے تھے۔ البتہ حضرت علی کا ایک مقام ایسا آتا ہے جس میں وہ بھی ایسی آوازوں کو سن سکتے تھے۔ خطبہ قاصیہ 192 نہج البلاغہ میں آیا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَةَ الشَّيْطَانِ حِینَ نَزَلَ الْوَحْیُ عَلَیہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہل وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی ایک چیخ سنی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آواز کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا ھذا الشیطان قد آیس من عبادت انکا تسمع ما اسمع و تری ما اری ارل اناک لست بنبی۔ یہ شیطان ہے جو اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے۔ اے علی، جو میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو اور جو میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو، فرق اتنا ہے کہ تم نبی نہیں ہو۔ شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید مسند احمد بن حنبل سے ایک روایت نقل کرتے ہیں جس میں اس آواز کا ذکر ہے جسے رسول اللہ کے ساتھ حضرت علی نے بھی سن لیا تھا۔ نمبر 2، فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات قابل تصور نہیں کہ آپ کافروں کے پشت پناہ بن جائیں۔ اس کے باوجود یہ خطاب اس لیے ہوا کہ مشرکین آپ کے قتل کے درپے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم مل رہا ہے کہ اس مذموم کوشش میں کامیاب نہ ہونے دیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ابن عباس کہا کرتے تھے قرآن ایاک عنی فاسمعی باجا را، خطاب کسی سے سمجھانا کسی اور کو مقصود ہے کی بنیاد پر نازل ہوا ہے، یعنی سر دلبران در حدیث دیگران کی بنیاد پر۔ اس آیت میں دوسروں کو بتانا مقصود ہے کہ کافروں کے پشت پناہ نہ بنیں۔ اہم نکات: نمبر 1، نبوت رحمت الہی ہے اور رسول رحمت کبھی بھی اس رحمت سے جدا نہ تھے۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ جب یہ آیات آپ کی طرف نازل ہو چکی ہیں تو کہیں یہ آپ کو اللہ کی آیات کی تبلیغ سے روک نہ دیں اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں اور آپ مشرکین میں ہرگز شامل نہ ہوں۔ تفسیر آیات: نمبر 1، وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آیَاتِ اللَّهِ۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت توحید سے برگشتہ کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ آخر میں وہ آپ کو شہید کرنے کے لیے دارالندوہ میں جمع ہو گئے۔ ایسے حالات میں آپ کو سہارا دینے اور مشرکین کو مایوس کرنے کے لیے یہ آیات نازل ہوتی ہیں۔ ان میں ارشاد فرمایا کسی سے ہو نہیں سکتا کہ آیات الہی آپ پر نازل ہونے کے بعد آپ کی دعوت کی راہ میں رکاوٹ ڈالے۔ آیات الہی کے نزول کے بعد ممکن نہیں ان کو غیر مؤثر کیا جا سکے یا ان آیات کی تبلیغ ممکن نہ ہو سکے۔ آیات کا نزول اپنے مقصد نزول میں ناکام ہو جائے۔ نمبر 2، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ۔ اپنی دعوت جاری رکھیں، یہ دعوت جاری رہنے کے لیے وجود میں آئی ہے۔ نمبر 3، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ مشرکین کی یہ کوشش ناکام ہو جائے گی کہ آپ اس دعوت کو چھوڑ کر مشرکین کے ساتھ ہو جائیں۔ اس میں مشرکین کے لیے نا امیدی کی نوید ہے کہ ان کے مذموم کوشش بار آور نہیں ہو سکے گی۔ اہم نکات: نمبر 1، آیات الہی نزول کے بعد مقصد نزول میں ناکام نہیں ہو سکتی۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ
لا الہ الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، حکومت کا حق اسی کو حاصل ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ تفسیر آیات نمبر 1 وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکارو، غیر اللہ معبود نہیں ہو سکتے۔ اگلی آیت میں اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ غیر اللہ کیوں معبود نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2 کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، وجہ ذاتہ الواہ، واو جیم دو چشمیے گول ہے، زال الف تا گول ہے، الف لام واو ہے گول ہے، سے ذات مراد لی جاتی ہے، جیسے وجہ نہار سے مراد خود دن لیا جاتا ہے۔ نمبر 3 لہ الحکم، جس فیصلے پر نظام کائنات قائم ہے، اس فیصلے کا حق صرف اسی کو حاصل ہے، لہٰذا کائنات پر جس کا فیصلہ نافذ ہوگا اسی کے ہاتھ میں کائنات کی تدبیر ہوگی، بس وہی معبود ہے۔ نمبر 4 وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جس کا فیصلہ نافذ ہوگا اور جس نے فیصلہ دیا ہے اسی کے سامنے جواب دہی ہوگی۔ اہم نکات نمبر 1 معبود وہ ہوتا ہے جو فنا پذیر نہ ہو، کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ۔ نمبر 2 حاکمیت صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، لہ الحکم۔ اور سامعین کرام، یہاں میں موجود ہوں صفحہ نمبر 284 پر، اور یہاں سورۃ القصص کی آیات ختم ہو چکی ہیں۔ اب انشاءاللہ اگلے حصے میں دوبارہ حاضر ہوں گی نئی صورت کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔